آیت نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ صدق اللہ العظیم۔ اصحاب کہف غار میں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے مدت بتائی کہ 309 سال ٹھہرے۔ ان کے آپس کے تخمینے الگ الگ تھے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ صحیح معلوم اللہ کو۔ اب یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ تعداد جو بتائی گئی یہ قمری اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے، ہمارے جتنے احکامات ہیں وہ اسلامی مہینے کے حوالے سے لگتے۔ عیدین آتی ہیں تو اسلامی مہینے کے حوالے سے، حج ہے تو اسلامی مہینے کے حوالے سے، روزے اسلامی مہینے کے حوالے سے، عدت ہے عورت پر تو اسلامی مہینے کے حوالے سے، جتنے احکامات ہیں وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوں۔ انگریزی مہینے کے اعتبار سے، شمسی اعتبار سے تو ہر سال میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسلامی احکامات اسلامی مہینے کے اعتبار سے شمار کیے جائیں گے، اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا بھی مناسب ہے۔ اگر سارے چھوڑ دیں تو گنہگار ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ ٹھہرے رہے غار میں 300 سال، اور بڑھا دو 9 سال، 9 سال اور بھی بڑھا دو۔ کل فرما دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو لا حاصل گفتگو نہ کرو، ایسے تخمینے لڑاتے رہتے۔ لہو غیب السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب۔ ایک ہوتا ہے، یاد رکھنا، علم غیب، ایک ہوتی ہے غیب کی خبریں۔ علم غیب تو اسے کہتے ہیں زمانہ ماضی، حال اور استقبال، تینوں زمانوں کا علم بغیر کسی آلے اور ذریعے کے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ یہ صرف اللہ کے پاس ہو سکتا ہے۔ زمانہ ماضی، حال، استقبال، تینوں زمانوں کا علم بغیر کسی آلے اور ذریعے کے۔ یہ ماہر موسمیات بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی، فلاں جگہ آندھی آئے گی، تو یہ آلات کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کو کر دیا، بتا دیا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، پھر بھی صحیح تو نہیں بتا سکتے۔ یہ بتا دیا کہ بچہ ہے، یہ تو نہیں بتا سکتے اندھا ہے بینا ہے، کان ہے سماعت بھی ہے یا نہیں ہے، زبان ہے قوت گویائی بھی اس میں ہے یا نہیں ہے، اعضاء ہیں تو صحیح لیکن قابل استعمال ہوں گے یا مفلوج رہیں گے، گردے پھیپھڑے باقی نظام سارا، لیکن بہرحال جو کچھ بتاتے ہیں وہ آلات کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب کہتے ہیں ماضی، حال، استقبال، تینوں زمانوں کا علم حاصل ہو اور بغیر کسی آلے کے حاصل ہو، ذرائع کے نہیں۔ اگر کسی اللہ والے کو
کوئی الہام ہو گیا تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے، وہ اطلاع علی الغیب کبھی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غالباً حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا حضرت نانوتوی کا ہے، تشریف لے جا رہے تھے، خادم نے پوچھا کہ حضرت جی نبی بھی بتاتا ہے ولی بھی بتاتا ہے، نبی کا بتایا ہوا 100% صحیح نکلتا ہے، ولی کا بتایا ہوا تھوڑی سی آگے پیچھے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تھوڑی۔ اس وقت جہاں جا رہے تھے تو جیل میں ان کا مرید تھا، اس کو ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ فرمایا یہاں سے اب جیل کتنے مسافت پر ہوگی؟ انہوں نے کہا حضرت اتنا ہوگی۔ جب بالکل قریب ہو گئے، 2-4 قدم رہ گئے، تو اب پوچھا کہ اب کتنا فاصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت جی اب تو 4 قدم ہی ہے بس۔ فرمایا بس یوں ہی فرق سمجھ لو کہ نبی اتنا قریب سے دیکھ کے بتاتا ہے، غلط نہیں نکلتا، ولی ذرا دور سے دیکھتا ہے، چند قدم آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے غیب کی خبریں، اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ہم نے غیب کی خبریں تجھے بتائی ہیں۔ اطلاع علی الغیب اور چیزیں، اور جتنا غیب کی خبریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں، اتنا کسی نبی کو بھی نہیں بتائی گئی۔ آدم علیہ السلام اس سے پہلے کے حالات بھی آپ نے بتلائے، اپنے بعد قبر، حشر، قیامت، جنت، جہنم، اللہ تعالیٰ نے جو بتلائے حضور نے 100% آگے بتلا دیے۔ یہ ہے اطلاع علی الغیب، غیب کی خبریں، وہ تو آپ علیہ السلام کو معلوم تھا جتنا اللہ نے بتلائی ہے۔ علم غیب ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا تو صرف اللہ کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں ہی اللہ کے پاس ہیں بس۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں تبرکات جو رکھے ہیں کچھ اپنی طرف سے ہوں گے، کچھ ہوں گے اس وقت بھی۔ ایک جگہ یہ لکھا ہوا رکھا ہوا تھا علم غیب خاصہ خداست، علم غیب خاصہ خداست لکھ کے رکھا تھا حضرت نے فارسی۔ بالکل پکی بات ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں ہوتا، یہ عقیدہ اپنا پختہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں لہو غیب السماوات والارض، اس کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ ابصر بہی و اسمع، کیسا ہی اچھا دیکھا اور کیسا ہی خوب سنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتے سنتے کرتے ہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ولی اللہ کے علاوہ، کوئی حمایتی من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں ہے کوئی شریک اس کے حکم میں، حکومت میں، کوئی بھی شریک نہیں، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، حکم میں شریک ہو نہیں۔ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، سارے نظام کو چلانے والی۔ دھوکہ لگتا ہے مخلوق خدا کو دیکھتے ہیں کہ جی ملک کا صدر ہے
تو وہ نظام نہیں چلا سکتا، اس کو وزیر اعظم چاہیے، وزیر اعلیٰ چاہیے، اس کے اور عہدیداران چاہیے، کارندے چاہیے، خدمت گزار معاون چاہیے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دھوکہ نہ لگے کہ اللہ کو معاون چاہیے تھے تب کام چلتا، نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، پڑھ جو وحی کیا گیا تیری طرف من کتاب ربک کا، تیرے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں تبدیل ہوتا اس کے کلمات میں سے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ وہ اسی کی تابعداری کریں جو وحی آئی آپ کے پاس، اور 100% آپ نے کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ جو فرما دیتے ہیں اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ تبدیلی تو انسان کو کرنی پڑتی ہے کہ ابھی کچھ کہا، کچھ حالات آئندہ کچھ اور ہو گئے تو قانون بدلنا پڑا، نظام بدلنا پڑا۔ اور ان کو یہ دھمکی ہے کہ اگر تو نے قرآن پاک سے کوئی اونچ نیچ دی تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، باقیوں کو مل جائے گی۔ یہ تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، تو اوروں کو بھی خطاب ساتھ ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، وہ فلاں بھی کام نہیں دیتے جب تقدیر آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی مجلس میں کو غریب صحابہ بیٹھے تھے، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت فقیہ اور صحابہ غریب غریب بیٹھے تھے۔ مشرکین مکہ کے چودھریوں کا ایک وفد آیا اور کہنے لگے ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریب لوگ یہاں نہ بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے خیال کیا کہ اگر ان کو ہٹا بھی دیا جائے تو یہ تو اپنے ہیں، پھر بھی سنتے رہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کو بٹھا کے ذرا بات کی جائے کہ شاید مان جائیں گے۔ جب سے آپ علیہ السلام کو بھی یہ اختیار تھا کہ ایسا کر لیں، ہر استاد کو بھی اختیار ہے، پیر و مرشد کو بھی، والد کو بھی اختیار ہے، اس کو ہٹائے اس کو بٹھائے وقتی طور پر۔ لیکن جہاں جہاں اس حوالے سے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، غریب کو ہٹایا، امیر کو آگے کیا، جب سے یہ تفریق کی عظمت گر گئی۔ اللہ کے ہاں عظمت نہیں رہے گی۔ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ میں غریب رہنا چاہتا ہوں، غریبوں میں رہنا چاہتا ہوں، غریبوں میں وفات پانا چاہتا ہوں، غریبوں میں حشر چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک بھی اپنی جگہ بالکل حق ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ امیر تو حساب دیتے پھریں گے، غریب تو چٹکیوں میں جاتا چلا جائے گا، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، اس کو تو حساب دینا ہی نہیں، جب ہے نہیں تو حساب کس چیز کا؟ وہ تو پائی پائی کا حساب دے گا، جان چھوٹے گی تو آگے جائے گا۔ 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آپ نے بار بار سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت
مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملتا، تو دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور میں اس وجہ سے اس کو ترجیح دوں کہ یہ چودھری ہے، یہ غریب ہے، غریب کو ہٹاؤ پیچھے، اس کی اہمیت اللہ کے یہاں کیا رہے گا؟ اس حوالے سے نہیں، باقی دنیاوی حوالے سے ٹھیک ہے، اللہ نے جس کو عزت دی ہے اللہ اور عزت دے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور دے۔ ایک حدیث پاک میں آ گیا کہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے غریب۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے، یعنی امیر غریب سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے یوں سمجھ آیا، ادھر آیا 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر غریب سے بہتر ہے کہ وہ دینے والا ہے، اوپر والا ہاتھ ہے اس کا، یہ لینے والا ہے۔ تو ماہر فن لوگ بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے غریب بہتر ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے امیر بہتر ہیں۔ فرمایا عظمت تو غریب کو ہے، لیکن اس حدیث میں جو امیر کو فضیلت ملی ہے وہ اس پر ملی ہے کہ وہ دے کے غریب ہونا چاہتا ہے، تب عزت مل گئی۔ تو غریب کو حقیر کبھی نہ جان، جب بھی دنیا کی آکڑ میں غریب کو غریب، حقیر کو حقیر سمجھا، وہ خود گر گئے۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ ہمارا شادیوں میں بھی، غمی کے موقع پر بھی، خیرات کے موقع پر بھی امیر کو ترجیح دی جاتی ہے، غریب کو دھتکارا جاتا ہے۔ یہ سلوک نہ ہو تو اچھا، خصوصاً اگر کچھ جگہ مدارس کے طلباء بھی چلے جاتے ہیں کہ آؤ جی ختم قرآن کر لو، ان کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے۔ وہ گئے، کئی گھنٹے انہوں نے قرآن پاک پڑھا، جس وقت کھلانے پلانے کا موقع آتا ہے، چار صاحب آگے آ جاؤ، ملک صاحب آپ بھی آ جاؤ، خان صاحب آپ بھی ذرا آگے آ جائیں، وہ ان کو دینا لینا شروع کر دیا، کھانے شروع کر دیے۔ طالب علم چھوٹا بیچارہ کہ اگر اٹھا بھی نا، میں نے بارہ دیکھا، کہتا کی چھیتی بھیا بہ جا، ڈانٹ بھی اس کو پڑی جس نے 3 گھنٹے قرآن پڑھا، صبح سے لگا ہوا ہے اس کے کہ باپ کو بخشا جائے۔ بخشے گا کیا ہو جس کے ساتھ یہ سلوک؟ بیٹھ جاؤ، پہلے سارے عمرہ کھا جائیں گے، پھر یہ قرآن والے طالب علم کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سلوک بھی دیکھا گیا کہ وہ کھانا بچا ہوا جو جمع ہوتا رہتا ہے وہ بھی طالب علموں کو دیتا ہے۔ غریب کے ساتھ اور قرآن والے کے ساتھ یہ سلوک کیا اور دنیا دار کی یہ فوقیت دی، پھر دیکھیں اللہ کے ہاں بنتا کیا ہے تمہیں۔ یہ سلوک نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد و آلہ وصحبہ۔